السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی سر، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت ہے. الحمدللہ. تھینک یو سر. بات کریں. جی سر، الحمدللہ مجھے مولا کی معرفت عطا ہوئی ہے کچھ عرصہ قبل. میں اچھا. بیسیکلی بریلوی اہل سنت مسلک سے تھرو آؤٹ لائف میری گزری ہے. تو کچھ ہی عرصہ قبل مجھے جو ہے نا مولا کی معرفت عطا ہوئی ہے. تو ماشاء لیکن اللہ. کچھ سوالات ہیں جو ابھی بھی تشنہ ہیں، جن کا سوال مجھے نہیں مل سکا. تو جی. اس حوالے سے میں کچھ پوچھنا کتنے چاہ رہا عرصے سے تھا. آپ شیعہ ہوئے ہیں بھائی صاحب؟ سر 2018 میں مجھے مولا کی معرفت عطا ہوئی ہے، 5 سال ماشاء ہو گئے. اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. حکم کریں، کیا سوال کیا؟ سر بنیادی سوال کچھ میں نے جو ایک منٹ اگر مجھے دیں. ایک سر ہے آیت تطہیر کے متعلق. جی. آیت تطہیر، سورہ نور اور سورہ تحریم، اگر ان تینوں چیزوں کو سامنے ملاتے ہیں تو کیا پکچر سامنے آتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا ہے. سورہ تحریم، سورہ نور میں جیسے کہ حضرت بی بی عائشہ کی پاکی کا ذکر ہے. سورہ تحریم میں اس کے مخالف جو ہے تنبیہ کا ذکر ہے، جبکہ آیت تطہیر جو ہے وہ بھی پاکی کا ذکر ہے. اب ان تینوں چیزوں کو جب ملاتے ہیں تو کچھ پکچر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا صورتحال سامنے بنتی ہے. دیکھیں، سورہ نور کے جو آیات ہیں نا، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں آیت نمبر 22 میں قرآن لے کر ہوں. تو قرآن مجید میں سورہ مبارک نور ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یہ صفحہ نمبر 350 میں ہے. دیکھیں، جماعت ہمارے جو مخالف بھائی ہیں مذہب میں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاکی کا ذکر کیا ہے، یعنی عائشہ ایک اچھی عورت ہے، عائشہ کی تعریف کی ہے. اب میں آیات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تعریف کہاں ہے عائشہ کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے میرے محترم ناظرین. یہاں پہ سورہ مبارک نور ہے. آیات یہ ہے، آیات جو افکی آیات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین جاؤوا بالافکی عصبۃ منکم، جن لوگوں نے تہمت لے کے آئے تھے، زنا کی تہمت لے کے آئے تھے، زنا کا بہتان لے کے آئے تھے، وہ آپ ہی میں سے ایک جماعت ہے، آپ ہی میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے لیے شر حساب نہ کرو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جن لوگوں نے یہ بہتان کی ہے اس میں ہر شخص کے لیے اس کی گناہ ہے. ان کے ہر شخص کے لیے جو انہوں نے گناہ کسب کیا ہے، گناہ اکتساب کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا گناہ لکھا گیا ہے، وہ ڈراپ نہیں ہوا ہے. والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جس شخص نے اس کا بڑا حصہ اپنا عہدے لیا تھا اس بہتان کا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اچھا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جب یہ آپ نے یہ سنا تھا، یہ بہتان کہ فلانی نے مثلا غلط کام کیا ہے، زنا کیا ہے، نستجیر باللہ، تو کیوں؟ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مؤمنین اور مؤمنات آپس میں ایک دوسرے سے اچھے گمان رکھتے، خبر پہ یقین نہیں رکھتے، اچھا نظریہ رکھتے، اچھا گمان رکھتے، اور کہتے ھذا افک مبین، اور کہتے کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آیت ہے وزیرو، اس آیت میں آپ مجھے بتائیں، تعریف کے الفاظ یہ ہوتے ہیں بھائی کہ میں کہہ دوں آپ مومن آدمی ہیں، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دے کہ فلانی بڑا مجاہد ہے، اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، فلانی بڑا متقی ہے، فلانی مؤمنین میں سب سے عالم ہے، فلانی شخص اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ جنتی ہے. یہ ہوتے ہیں تعریف کے الفاظ. اس میں کوئی تعریف عائشہ کی تعریف نہیں ہے.
پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہ ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت خاتون تھی. آپ ہیں میرے ساتھ یا چلے گئے؟ جی جی بالکل میں ہوں. ماریہ قبطیہ بہت خوبصورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عنایت کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرزند تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہا کے رحم اطہر سے تھے. جتنے اولاد تھے ان میں سے دو باقی دنیا میں نہیں رہے، صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہی. پھر ایک فرزند اللہ نے عطا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے. مدینے میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہ کچھ مہینے 1 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، وہ دنیا سے چلے گئے تھے. تو وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے تھی. تو عائشہ کی جو حسادت ہے ان سے وہ جماعت مخالفین کے کتب میں ثابت ہے کہ عائشہ حسادت کرتی تھی ماریہ سے کہ عائشہ کو اولاد نہیں ملی. عائشہ حالانکہ جوان لڑکی تھی، اس کو جب اللہ نے محروم رکھا، اس قابل اس لائق نہیں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد اس سے ہو. حالانکہ اگر عائشہ کو اولاد ملتی، آپ جانیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ وہی ہوتا. اگر عائشہ کو اولاد دیتا اللہ تعالیٰ، آپ جانیے کہ جو یہ وہ کرتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اس کو اولاد ہی نہیں ملی. پھر جس کو اولاد ملی اس سے اس کی حسادت. اچھا، یہ ہمارے نزدیک ان سے متعلق ہے. آپ کے کتب، یہ مخالفین کے کتب میں، مسلم وغیرہ میں بھی روایت موجود ہے کہ بہتان لگایا گیا جناب ماریہ قبطیہ پر کہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہے، ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. اور بخاری میں مسلم وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا عائشہ کو، دیکھو یہ میرے شبیہ ہے یا نہیں ہے. شباہت کے متعلق کیا کہتی ہو؟ عائشہ کہتی ہے کہ نہیں وہ شبیہ نہیں آپ سے. اتنی بڑی بدتمیزی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو کہا کہ نہیں، آپ کی شباہت، آپ سے شباہت نہیں رکھتے. اچھا، تو ان پہ تہمت لگایا گیا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہے اور یہ بیٹا ان کا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. نستجیر باللہ، یہ تو کافی مشہور ہے. یہ بات تو دونوں فریقوں میں مسلم ہے کہ یہ تہمت لگایا گیا جناب ماریہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اور پھر امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا کہ وہاں پہ ایک شخص ہے، جا کے اس کو قتل کرو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ اس کو، اگر وہ بے گناہ ہو تو اس کو قتل نہ کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، آپ کو اجازت ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کریں. تو جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، تلوار ہاتھ میں تھا. تو وہ شخص جو تھا وہ ماریہ قبطیہ کا چچا زاد بھائی تھا. وہ انہیں دیکھا، اس کو ڈر لگا، وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا. یہ مجھے قتل کرنا ہے، درخت کے اوپر چڑھ گیا. جب عرب کے جو آپ نے دیکھا قمیض وغیرہ جو ہوتا ہے، دھوتی پہنا ہوا ہوتا ہے نا، وہ درخت سے کے اوپر جب چڑھ گیا اور پھر نیچے گر گیا تو اس کی دھوتی اوپر چلی گئی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں مردانگی ہے ہی نہیں، اس میں مردانگی کا جو عضو ہے یہ شخص محروم ہے اس سے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، ان کی غیرت کو آنچ نہیں آنے دیا، اور آ کے انہوں نے خبر دی. تو یہ آیت ہمارے نزدیک ان سے متعلق. اب اس کو چھوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مان بھی لینا کہ عائشہ کے متعلق ہے. اس میں صحابہ کی مذمت ہے کہ صحابہ نے عائشہ پر کس چیز کا تہمت لگایا ہے. عائشہ کے اپنے قول کے مطابق غزوہ بنی مصطلق میں عائشہ پہ تہمت لگی ہے کہ اس نے نستجیر باللہ زنا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بڑے گناہ کار ہیں، وہ مسلمانوں صحابہ ہی میں سے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کا گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اچھا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عائشہ کے متعلق آپ اگر مان بھی لیں کہ آیات عائشہ کے متعلق ہے، زیادہ سے زیادہ آپ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عائشہ نے برا فعل انجام نہیں دیا. اس پہ ایک تہمت لگا، وہ اس برے فعل سے یعنی جو جنسی برا فعل ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، اس سے وہ بری الذمہ ہے، اس سے وہ بریاں ہیں. یہ ان پہ تہمت لگی. اب باقی اس میں کوئی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، بسم اللہ. آیت تطہیر میں ذکر ہے کہ نجاست سے پاک ہے ہر طرح سے. نہیں، وہ اور آیت ہے. اب آیت تطہیر اور ہے اس آیت کے متعلق. پس لذا یہ دنیا کو جماعت مخالفین نے اس ادعا سے بھر دیا، بالخصوص عرب دنیا میں، کہ دیکھو عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اس کی اللہ نے تعریف کیا. بھائی یہ کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے.
آپ خود سوچیں، آپ کسی بھی عورت سے کہتے ہیں کہ فلانا عورت نے زنا نہیں کیا، یہ اس کی تعریف نہیں ہوتی. کسی بھی قاموس میں، کسی بھی سویلائزیشن میں، کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی مائنڈ سیٹ میں کسی عورت کی یہ تعریف نہیں ہوتی کہ اگر آپ کہ فلانی زانیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے دامن آپ نے پاک کر دی زنا سے، لیکن یہ مدح نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ تو توہین ہے. اب بہت توہین ہے. مثلا کہہ دیں کہ فلانی وہ اس کے مار ڈالیں گے آپ کو اگر آپ کسی کی ماں کے متعلق، بہن کے متعلق کہنا آپ یہ بہت اچھی عورت ہے، یہ تو زنا کرتی ہی نہیں ہے. وہ لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہماری بہن کی تعریف کیا، آپ نے ہماری ماں کی تعریف کیا. وہ لوگوں کو غصہ آئے گا. تو یہ آیت جو ہے یہ تعریف کی نہیں ہے. اب آتے ہیں آیت تطہیر کی طرف. آیت تطہیر کا شان نزول کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام. آیت تطہیر کا شان نزول کون ہے؟ خمسہ طیبہ ہیں. اس کی روایت خود مسلم میں موجود ہے، خود عائشہ سے مروی ہے، بقیہ صحابہ سے وہ مروی ہے. تسلیم ہے جو ہاں. اس میں موضوع جو ہے، لیکن اس سے ریلیٹڈ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نجاست سے پاک ہیں. مولا معصومین علیہ السلام وہ تمام معصوم، نجاست سے پاک ہیں. ہاں. ان سے ریلیٹڈ جو آپ کے رشتے ہیں، ازواج ہیں، تو کیا نہیں یہ اگر کسی بھی دیکھیں طرح نبی سے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سب یہ عجیب سا ادعا ہے کہ ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی فتیلہ یا قتیلہ، دونوں فا سے بھی قاف سے بھی مذکور ہے. وہ طبقات ابن سعد میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اس کو طلاق دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ چلی گئی کس سے؟ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی اس نے، ٹھیک ہے نا. مرتد ہو گئی اور اس سے شادی کر لی اس نے. تو یہ آیہ تطہیر جو ہے انما یرید اللہ، اس میں کیا ہے؟ اس میں حصر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی کے ساتھ، یہ آیت کسی اور کے متعلق نہیں ہے، ان ہستیوں سے ہر طرح کی نجاست کو دور کرتا ہے کہ ان میں نہ رجس، گناہ کی رجس نہ ہو، خطا کی رجس نہ ہو، جہل کی نہ ہو، غفلت کی نہ ہو، اللہ سے دوری کا جس طرح کی پلیدی ہے. اب ان کے پڑوسی بھی اس سے پاک ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے پڑوسی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، جتنے رشتہ دار تھے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی ان کے ازواج کے متعلق اسی سورہ احزاب میں آپ کو آیت دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرح کا جو ہے اتمام حجت کر دیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں یہ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن مجید میں اچھا ملاحظہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ازواج کے متعلق یہ ہے، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء یعنی آپ کے ازواج، آپ میں سے جو بھی شخص، آپ میں سے جو بھی کلم کلا برا کام انجام دے تو اس کی عذاب دگنی ہوگی. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور آپ کو دگنا عذاب دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو قنوت ہوتا ہے طاعت کو بولتے ہیں، جو طاعت کرے آپ میں سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کیا ہے کہ ان کے متعلق حکمہ میں حجت ہے. اگر عمل صحیح ہے تو عذاب دگنا، اگر عمل غلط ہے تو عذاب ڈبل، اور اگر عمل صحیح ہے تو کیا ہوگا؟ بھلے نؤتها اجرها مرتين، اس کو 2 مرتبہ اجر ملے گا. واعتدنا لها رزقا كريما، اور اس کے لیے رزق کریم جنت میں بہت زبردست مقامات ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہیں. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن كأحد من النساء ان اتقیتن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق حکم ہے کہ آپ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آپ ان کی عزت، ان کی غیرت، آپ ان کی بیویاں ہیں، آپ سے لاحق ہوتی ہیں. تو آپ جو ہیں وہ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہیں، بشرط کیا؟ ان اتقیتن،
بشرط تقوا کے، بشرط تقوا کے، ٹھیک ہے نا. تو آیہ تطہیر جو ہے خمسہ طیبہ کے لیے، اس میں ازواج نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء، بس حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ بھی مطہر تھے، معصوم تھے، اللہ نے ان کو بھی پاک کیا تھا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے، طاہر تھے، معصوم تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹیاں جو ہے، اس کی بیٹیاں تو پاک دامن ہے، یعنی اس کے جو بیوی ہے وہ غلط کام نہیں کر جی سکتی، جی. بلکہ وہ تو پلید عورت تھی. جی سر. اور جو سورہ تحریم میں ذکر آتا ہے قد سغت قلوبکما، اور ہاں آگے اس کے ساتھ ذکر آتا ہے ان طلق کنہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق دی؟ دیکھیں اگر آیا یہ ہے میں سورہ تحریم، ان طلق کنہ عصى ربه ان طلق کنہ ان یبدلہ ازواجا خیرا من کنہ. اللہ تعالیٰ کے لیے عصا جو قرآن میں آتا ہے، عصا امید ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ پہ واجب ہے، اللہ ایسا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دیں تو آپ سے بہتر عورتیں بہت ہیں، اللہ آپ کو دے دے گا. یہ ایک تھریٹ ہے، دیکھیں یہ ایک تھریٹ ہے. تھریٹ بولتے ہیں دھمکی کو، تہدید کو، کہ آپ باز آ جائیں غلط کاموں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذیت سے باز آ جائیں، ان کے لیے بہت آسان ہے آپ کو طلاق دینا. نہ آپ سے کوئی، آپ میں سے نہ صاحب اولاد ہیں وہ، ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. آپ کیا چیز ہے وہ طلاق دینا؟ اگر آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ازواج، جو آپ سے بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عطا کرے گا. وہ بہترین کن چیزوں میں ہے؟ میں آپ کو قرآن مجید دکھا دوں. یہ بلی عسى ربه ان طلق کنہ، اللہ تعالیٰ یہی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. عصا، اللہ کی جانب سے جو عصا ہوتا ہے، عصا موجبہ ہوتا ہے، یعنی اللہ ایسا وعدہ، اللہ کا وعدہ ایسا ہی کرے گا کہ اگر وہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ سے بہتر ازواج، مسلمات مؤمنات، جو مسلمان ہوں، مومن ہوں، قانتات ہوں، اہل طاعت ہوں، تائبات اہل توبہ ہوں، عابدات اہل عبادت، سائحات بلے اہل طاعت ہوں، طیبات ہوں، افکار، طیب بھی ہوں، بکر بھی ہوں. اللہ تعالیٰ بہت ہیں، آپ سے بہتر عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس میں اس طرح کی، اس کی عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے کہ اگر نبی پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دیں، اگر طلاق نہیں دیا تو وہ بہت اچھی عورت ہے. اس میں اس طرح کی کوئی تو کیا دلالت نہیں ہے. کوئی روایت تو نہیں ملتی طلاق کی؟ طلاق کی روایت ہے نا، حفصہ کو طلاق دیا تھا، اور یہ مسلم میں روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے طلاق دیا. صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے، حفصہ کی طلاق تو ہے نا، حفصہ کی طلاق. عائشہ کے متعلق یہ تسلیم نہیں کرتے کہ عائشہ کو طلاق ہوئی تھی، لیکن اگر کسی کو طلاق دی تو کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری بیوی سے نکاح ہوا؟ کیونکہ آیت میں اب ہے کہ اگر طلاق دی تو اس کے بدلے میں کوئی نکاح ہوگا. دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج تو بہت تھی نا. اب ان کو اگر طلاق نہیں دی ان کو، وہ واجب نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ طلاق دینا. اور طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. حلال میں سب سے زیادہ جو مبغوض ہے اللہ کے نزدیک، ابغض ما احل اللہ، حلال میں سب سے مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سنت بنا دیتے. یہ تو ان کے لیے مناسب نہیں تھی کہ وہ سنت بنا دیتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج بہت سارے ہیں، ان میں سے اگر حفصہ کو طلاق دے کے حفصہ کو اس سے دوبارہ رجوع کیا انہوں نے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت منتیں کی ہیں، تو اگر کوئی اور بھی اسی کے جواب میں ماریا کو اللہ نے دیا ہو یا کسی کو دیا ہو، اس کے پاس ہمارے روایت ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب نہیں تھا کہ اگر یہ برے ہیں آپ پہ واجب ہے کہ ان کو طلاق دینا. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے. جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہیں دیا تو اس سے مطلب یہ اچھے لوگ ہیں. تو کہاں اس آیت میں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے یا کسی مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر اس کی عورت اچھی نہ ہو تو اس کو طلاق دیں؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت جو ہے بہت ہی بری عورت تھی، کافر، بری عورت، ہر طرح سے وہ اپنے شوہر کے وہ اذیت کرتی تھی، مخالفین کا ساتھ دیتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام اسی طرح، ان کو طلاق نہیں دی آخر تک. تو یہ ان کو طلاق نہ دینا، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ، برے پڑوسی ہیں تو ان کے برداشت کرو، تحمل کرو، برے رشتہ دار ہیں تو تحمل کرو اور برداشت کرو، اور ان کو امر بالمعروف کر دو. ٹھیک ہے نا. اور مزید بولیں بھائی صاحب. ایک سوال اور میں وہ یہ کہ
خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے. اور مولا معصومین علیہ السلام کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا علم وسیع ہے اور آپ کو اللہ نے وسیع علم دیا ہے، آپ علم غیب بھی رکھتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولا معصومین علیہ السلام کو یا قتل کیا گیا تلوار کے ذریعے سے یا زہر دیا گیا. تو جو زہر دیا گیا تو زہر بوقت زہر کیا مولا معصومین علیہ السلام کو علم نہیں تھا؟ تو وہ نعوذ باللہ میں گستاخی مطلب قطعی مقصد نہیں. تو یہ جو کنفیوژن آتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مولا معصومین علیہ السلام اس وقت کس کیفیت میں، یہ کیا روایت اس میں ملتی ہے بالخصوص مولا حسن پاک علیہ السلام سے، جبکہ جو جوتا بنت اشس جو ہے نہ تو وہ حاکم ہے نہ ہی وہ اس کے بعد کوئی اثر و رسوخ ہے. جی یا میں آپ کے لیے کتاب لے کر آتا ہوں. ایک منٹ. ایک منٹ میں کتاب لے کر آتا ہوں بھائی صاحب. جی جی بسم اللہ سر، میں ویٹ کر رہا ہوں سر حاضر سے. ایک منٹ میں مزید مجھے وہ ٹائم پورا. اوکے معذرت چاہتا ہوں. جی بسم اللہ، نو ایشو سر. دیکھیں عزیزو، یہ کتاب ہے، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی سر. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، چاپ دار الفکر، جزء اول. یہاں پہ صفحہ نمبر 258 ہے. یہ وَأَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ وَأَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ مِّنْهُمْ.
ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ان کی موت ہوتی ہے، اور وہ نہیں مرتے مگر ان کے اپنے اختیار سے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 4 میں راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ان امیر المؤمنین علیہ السلام قد عرف قاتلہ واللیلۃ التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه۔ بلی امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے قاتل کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور جانتے تھے کہ کس رات کو وہ قتل کیے جائیں گے اور کہاں کس مقام پر قتل کیے جاتے تھے۔ وقوله لما سمع سیاح الاوز فی الدار صوائح تتبعها نوائح، اور ان کا یہ فرمان جب انہوں نے بطخوں کو، مرغابیوں کو اپنے گھر میں دیکھا کہ وہ فجر کے وقت ان کو مسجد جانے سے منع کر رہے ہیں مرغابیاں، تو انہوں نے کہا صوائح، یہ شور کر رہے ہیں، تتبعها نوائح، ان کے شور کے بعد نوحے ہوں گے، یہاں پر گریہ ازاری ہوگا، تو ان کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ وقول ام کلثوم، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو کہا، ام کلثوم جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا بھی کنیا ہے، لو صلیت الدار داخل الدار، لو صلیت اللیلۃ داخل الدار، کاش آج آپ ہمارے گھر میں ہی نماز پڑھیں، وامرت غیرک یصلی بالناس، اور کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز جماعت کرا دے آج، فابى علیہا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ وکثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح، اور اس رات وہ بغیر کسی اسلحے کے باہر جاتے تھے، اندر آتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام۔ كان هذا مما لم يجوز تعرضه، وقد عرف ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، كان هذا مما لم يجوز تعرضه، تو ان کو خود پتہ ہے کہ ابن ملجم ان کو تلوار سے شہید کر دے گا، تو یہ کیسے یہ جائز ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اپنے قاتل کا بھی پتہ ہے، سب کا پتہ ہے۔ تو فرمایا ذالک کان، یہ سب آپ نے جو کہا یہ صحیح ہے، آپ نے کہا ان کو اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے، جس رات کو ان کو قتل ہونا ہے وہ بھی جانتے تھے، کہاں پہ قتل ہوں گے وہ بھی پتہ تھا، اور بطخیں مرغابیوں نے جو شور کیا تھا ان کے متعلق بھی آپ کی بات درست ہے، سب یہ باتیں آپ نے جو کہی ہیں پتہ ہے۔ ولکنہ خیر فی تلک اللیلہ، لیکن اللہ کی جانب سے ان کے لیے اسپیشل حکم تھا کہ وہ مخیر تھے، اختیار تھے، یا شہادت کو قبول کریں یا دنیا میں بقا کو قبول کریں۔ اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو اختیار تھا کہ آپ کس کو چاہتے ہیں، اللہ کی لقاء کو چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقاء کو چاہتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ملاقات کو چاہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کو چاہتے ہیں، یا دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بلی وَلَكِنَّهُ خُيِّرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَمْضَى مَقَادِيرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یا یہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقدر ہے وہ نافذ ہو، تو انہوں نے شہادت کو بلی قبول کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اختیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ موت کو قبول کریں یا شہادت کو قبول کریں۔ مزید بولیں۔ جی ایک سوال اور ہے کہ جناب سیدہ ام فرما سلام اللہ علیہ، آپ کی نسبت جو ہے حضرت ابو بکر سے ہے، تو کیا حضرت ابو بکر پہ تبرہ جائز ہے یا کوئی احتیاط لازم ہے؟ دیکھیں، وہ ایک شخص اگر اس کا باپ جو ہے برا آدمی ہوتا ہے نا، یا اس کا دادا، وہ حضرت ام فروہ حضرت محمد ابن ابی بکر کے اولاد میں سے، حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ جنت کے سرداروں میں سے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے، ان کی تربیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے ان کے متعلق، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے ابو بکر کی نسل سے، محمد میرا بیٹا ہے، تو وہ ان کی نسل سے ہے۔ اور ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن کافر کی صلب سے دنیا میں آتا ہے تو اس کو اس کی نجاست نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، ظاہری طور پہ وہ ہو سکتا ہے مومن، بھلے کسی کافر کا بیٹا ہو، جیسے بہت سارے صحابہ، ان کے سب، بلکہ تقریباً سبھی صحابہ، ان کے آبا جو تھے کہ کون تھے، مشرک تھے، کافر تھے، سب مشرک زیادہ تھے، تو ان کی نجاست ان کو کسی مومن اگر سچا مومن ہو تو اس کو نہیں لگتی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے بھی فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک انسان کو اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی گناہ اسی پر ہے، دوسرے پہ نہیں ہے۔ اب میں کوئی گناہ کرتا ہوں، میرے جو فرزند ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، اگر میں نے کوئی گناہ کیا، میرے والد صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا ایک کلپ سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ایک ریفرنس دیا تھا کہ روحوں کو پاک کیا جاتا ہے، ان کے والدین کی روحوں کو بھی پاک کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا، وہ اگر بشرط ایمان، بشرط اسلام، بشرط ایمان، اگر ایسا کوئی روایت، ابھی مجھے یاد نہیں، اگر ایسا کوئی روایت ہے بشرط ایمان، بشرط اسلام،
بشرط یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کا دشمن نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مومن ہے, کافر کی شفاعت نہیں ہوتی بھائی. اگر کوئی مسلمان ہے, مثلا مومن بہت اچھا نیک آدمی ہے, فرزند کی وجہ سے والد کی شفاعت ہو سکتی ہے, لیکن بشرط کہ وہ مومن ہو, مسلمان ہو. لیکن اگر وہ ہے ہی کافر, دشمن ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اس کی شفاعت نہیں ہوتی. اوکے میرے بھائی, جزاک اللہ سر, جزاک اوکے تھینک یو, بہت مہربانی آپ کا, خدا آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. اللہ حافظ. خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ.